بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. اور جب آئے ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والے تھے ان احکام کی جو ان کے پاس تھے، تو ان میں کی ایک جماعت نے جن کو کتاب دی گئی تھی ان احکامات کو پس پشت ڈال دیا. گویا کہ وہ لوگ جانتے ہی نہ تھے اور اتباع کیا ان لوگوں نے جو شیاطین نے ان پر پڑھا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت پر، اور نہیں کفر کیا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا. سکھلایا تھا ان شیاطین نے لوگوں کو جادو، اور نہیں اتارا گیا دونوں فرشتوں پر بابل کے اندر وہ دونوں فرشتے ہاروت و ماروت، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے کہ بے شک ہم آزمائش و ابتلا ہے تب تم کفر مت کرو. تب وہ لوگ سیکھتے تھے ان فرشتوں سے ایسا جادو جو میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ڈال دے. اور وہ لوگ اس جادو کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے. اور نہیں اور جو کچھ سیکھتے ہیں وہ لوگ وہ ان کو نقصان پہنچائے گا، انہیں نفع نہیں پہنچائے گا. اور البتہ تحقیق کے سیکھا ان لوگوں نے، جانا ان لوگوں نے کہ بے شک جس چیز کو ان لوگوں نے خریدا ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور البتہ بہت بری چیز ہے جس کے ذریعے سے جس کے بدلے میں ان لوگوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا ہے. کاش کہ وہ لوگ جانتے، اور اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی کے ساتھ پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے تو البتہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے بہترین اجر و ثواب ہوتا. کاش کہ وہ لوگ جانتے.
سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آج کا مضمون کتنا اہم ہے۔ پہلی آیت کے اندر بنی اسرائیل کے متعلق ایک بات یہ ہے کہ ان کے پاس جب اللہ کا کوئی رسول آتا، اس سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آنے والا یہ رسول اللہ کے جو احکام لے کر کے آیا، یہ احکام توریت کے مخالف نہیں تھے، بلکہ توریت کے احکام کی تائید اور تصدیق کرنے والے تھے۔ لیکن یہودیوں کی ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہی کہ جب ان کے پاس اللہ کا کوئی حکم آیا ہے تو اس کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا۔ یہ ایک محاورہ ہے پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی انسان اس چیز کو ناقابل اہم سمجھے اور اس کو بالکل نظر انداز کر دے، روگردانی کرے اس سے، تو کہا جاتا ہے اس نے پسے پشت ڈال دیا، یعنی پیٹھ کے پیچھے انسان کو نظر نہیں آتا، جب نظر نہیں آتا تو اس کو اختیار کیوں کرے؟ تو یہودیوں کی ایک جماعت ایسی رہی کہ جب ان کے پاس احکامات آئے تو اس کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا اور ایسے بن گئے جیسے وہ لوگ جانتے ہی نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے احکامات، قرآن پاک کی آیات جب ان یہودیوں کے سامنے رکھی تو ان یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا تو انکار کیا ہی تھا، جو آیات منزل من اللہ تھی، جب وہ آیات ان کے سامنے آئیں تو ان آیات کا بھی انکار کر دیا، حالانکہ یہ آیات توریت کی آیات اور توریت کے احکام کی بالکل موافق تھی، دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن نہیں ماننا تھا، اس لیے ان احکام کا بھی انکار کر دیا جو توریت میں موجود تھے۔ جو احکام توریت میں موجود تھے وہی احکام جب قرآن پاک میں آئے اور ان لوگوں کے سامنے آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو جب ان احکامات کا انکار کیا تو یہ در حقیقت ان کے پاس جو کتاب توریت تھی اس کا بھی انکار، اس لیے کہ جو بات توریت میں تھی وہی بات قرآن پاک میں آئی، اور جب انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت کا انکار کیا تو اس کے بھی منکر ہو گئے جو توریت میں تھے۔ قرآن پاک کے اندر جو احکامات تھے اس کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ توریت کے بھی منکر ہو گئے۔ اگر ایسا ہوتا کہ قرآن پاک کی آیات توریت کے مخالف ہوتی تو قرآن پاک کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ توریت کے منکر نہیں ہوتے، لیکن جب قرآن پاک کے احکام اور قرآن پاک کی آیات توریت کی بالکل موافق تھی تو اس کے انکار کی وجہ سے وہ لوگ توریت کے بھی منکر ہو گئے، اور جب توریت کا انکار کر دیا تو ان کے نبی اور ان کی کتاب پر بھی انکار ہو گیا۔ ظاہر بات یہ ایسی چیز، یہ انکار ان کو شریعت سے اور ایمان سے محروم کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق توریت کے اندر جو علامات، جو نشانیاں ذکر کی گئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ان ساری نشانیاں اور علامات کو پہچان کر کے وہ لوگ ایسے بن گئے جیسے پہچانتے ہی نہیں، گویا کہ توریت میں جو علامات و نشانیاں تھیں ان کو جانتے ہی نہیں، ایسے بن گئے۔ اور حد یہ کر دی کہ توریت کے اندر جو ایسی آیتیں تھیں جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی، آپ کی پہچان اور شناخت ہوتی، ان آیات کو ان لوگوں نے چھپانا شروع کر دیا، پھر اپنے لوگوں کو بھی نہیں بتایا، اپنے لوگوں کو بھی بتانا بند کر دیا، چھپانا شروع کر دیا۔ اور ان کی کتاب جو ہے عبرانی زبان میں تھی، سریانی زبان میں تھی، اور یہ زبان ناپید ہوتی جا رہی تھی ان کے زمانے میں بھی، بس جو جانتے تھے وہ جانتے تھے، عوام کو سکھائی اور پڑھائی نہیں جاتی تھی۔ جیسے آج سنسکرت ہے،
جن نے جس زبان کے اندر ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے، گیتا ہے، وید وغیرہ ہے، آج ہندو لوگ بھی اس زبان کو نہیں جانتے. اب ظاہر بات ہے جو لوگ ان زبانوں کو جانتے ہیں اگر وہ لوگوں اپنے عوام کو بتائیں گے تو عوام کو معلوم ہوگا، اور بتانا بند کر دیں گے تو ان کے علم میں کوئی بات نہیں ہوگی. یہی کام علماء یہود کرتے تھے. علامات و نشانیوں کے تعلق سے جو آیتیں تھیں ان کو ان لوگوں نے چھپانا شروع کر دیا، بیان کرنا بند کر دیا، اور ایسے بندے کأنہم لا یعلمون، گویا کہ اس بات کو وہ لوگ جانتے ہی نہیں. دوسری آیت کے اندر جو مضمون ذکر کیا ہے وہ سحر سے متعلق ہے، جسے جادو کہتے ہیں. یہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی ان کی قوم نے کہا تھا کہ وما انت من المسحرین، کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں مگر ایسے ہیں گویا آپ پر جادو کر دیا گیا. ما انت الا من المسحرین، کہ تم تو جادو کیے ہوئے ہو، تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی. گویا کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے بلکہ اس سے پہلے سے جادو کا یہ سلسلہ ہے. اور ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک رہا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا. حضرت سلیمان کا ان آیات میں تذکرہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی جادو کیا کرتے تھے. آج بھی یہ چیز پائی جاتی اور قیامت تک رہے گی. تو سحر ایک حقیقت ہے. سحر کہتے ہیں آدمی مخفی اسباب اختیار کر کے کسی پر اثر انداز ہو، اسے جادو کہتے ہیں، جس سے لوگوں کو حیرت اور تعجب ہو. حالانکہ یہ من جملہ اسباب کے ایک سبب ہے، جیسے آگ کی تاثیر جلا دینا ہے، برف کی تاثیر ٹھنڈا کر دینا ہے، روزہ کی تاثیر پیٹ کا بھر دینا ہے، اور پانی کی تاثیر پیاس کا بجھا دینا ہے. لیکن ان چیزوں کے پیش آ جانے سے آدمی کو حیرت نہیں ہوتی. جیسے آدمی اگر جل گیا آگ سے تو اس کو حیرت نہیں ہوتی، اس لیے کہ جلنے کا سبب آگ اسے نظر آتی. آگ اگر نظر نہ آئے اور آدمی جل جائے، آگ نظر نہ آئے اور کوئی چیز جل جائے تو آدمی کو حیرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اسباب ظاہری کے ذریعے سے جو چیز وجود پذیر ہوتی ہے اس کو جادو نہیں کہتے. لیکن ایسے اسباب جو نظر نہ آئے اور اس سے کوئی چیز وجود پذیر ہو تو اس کو جادو کہا جاتا ہے. لیکن یہ چیز بھی سبب سے جڑی ہوئی ہے. یہ دنیا دار الاسباب ہے، عالم اسباب ہے. اس دنیا کے اندر جو کچھ ہوگا وہ سبب سے جڑا ہوا ہوگا. بغیر سبب کے کوئی چیز نہیں ہوگی. بغیر سبب کے اگر کوئی چیز ظہور پذیر ہوتی ہے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے. جادو اور معجزے میں یہی فرق ہے کہ جادو میں سبب ہوتا ہے اور وہ سبب مخفی ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، اور معجزہ عموماً بغیر سبب کے ہوتا ہے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، یہ چیز بغیر سبب کے وجود پذیر ہوئی تھی. آج سائنس سے اتنی ترقی کے باوجود وہ کام نہیں کر سکی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کر کے دکھایا تھا. آج سائنس تمام تر ترقیات کے باوجود پانی نہیں بنا سکی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوتا تھا. تو معجزہ وہ کہلاتا ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو، خرق عادت. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس چیز کو وجود بخشے. ذریعہ اللہ کا نبی ہوگا، اسے معجزہ کہتے ہیں. اور جادو جو ہوتا ہے اس کا ایک سبب ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ یہ سبب نظر نہیں آتا. ایک مسئلہ تو یہ
لیکن اسباب بھی کسی نتیجے کو ظاہر کرنے میں اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کا حکم ہوگا تو نتیجہ سامنے آئے گا، اور اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نتیجہ ہاتھ میں نہیں آتا. جیسے آدمی تجارت کرے اسے نفع حاصل ہوتا ہے، تجارت سبب ہے، لیکن یہ چیز نفع بخش اس وقت ہوگی جب اللہ کا حکم ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو کسی کاروبار میں کبھی نقصان نہیں ہوتا. اسباب بھی نفع نقصان دینے میں اللہ کے محتاج ہیں. اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ سبب پایا جائے اور مسبب نہ ہو، یعنی نتیجہ سامنے نہ آئے. جیسے آدمی کاروبار کرے، کاروبار کرنے کے بعد بھی نفع نہ ہاتھ آئے. جیسے آگ نے آگ کی تاثیر جلانا ہے، لیکن آگ نے حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا تھا، اللہ کا حکم نہیں تھا. آگ تو بہت بڑی جلائی گئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈال بھی دیا گیا تھا، لیکن آگ نے حضرت ابراہیم کو جلایا نہیں. اللہ کا حکم تھا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اللہ کا حکم جلانے کا نہیں تھا بلکہ ٹھنڈی ہونے کا اور سلامتی والا ہونے کا حکم تھا. اس لیے آگ نے آگ ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم کو جلایا نہیں. کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، لیکن اللہ کا حکم نہ ہو تو پیٹ نہیں بھرتا. ایک بیماری ہوتی جوہل بقر، آدمی کھاتا رہتا ہے پیٹ نہیں بھرتا. ایک بیماری ہوتی استسقاء کی، جسے جلندر کہتے ہیں. آدمی پانی پیتا رہتا ہے پیاس نہیں بجھتی. حالانکہ اللہ نے غذا میں اور پانی میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ غذا آدمی استعمال کرے پیٹ بھرتا ہے، پانی پیے پیاس بجھتی ہے. لیکن اللہ کا حکم نہ ہو تو کھانے کے باوجود پیٹ نہیں بھرتا اور پینے کے باوجود پیاس نہیں بجھتی. اسی طرح جادو بھی نقصان پہنچانے میں اور اثر انداز ہونے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے. اور یہ ایمان کی بات ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لو. ایک بھی تفصیل جو میں بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ جادو سے بھی نقصان اسی وقت ہوگا جب اللہ پاک چاہیں گے، اور اللہ پاک نہ چاہے تو ساری دنیا کے جادوگر مل کر کے اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو اپنے سارے جتن کرنے کے باوجود نقصان نہیں پہنچا سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے کہ یہ بھی ایک سبب ہے اور نتیجہ اس سے اسی وقت مرتب ہوگا جب اللہ پاک کا حکم ہوگا. اللہ پاک کا حکم نہیں ہوگا تو کسی قسم کا جادو، کسی قسم کی نظر اور کسی قسم کا ٹوٹکا ٹونا کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معمولات اپنی امت کو بتائے ہیں، ان معمولات کو اگر آدمی اختیار کرے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس پر اس قسم کی کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے صبح و شام آیت الکرسی کا پڑھنا، صبح و شام چاروں کل کا پڑھنا، صبح شام وہ دعائیں جو معصورہ ہیں حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان دعاؤں کا پڑھنا، آدمی اس کا معمول بنا کر کے رکھے اس پر جادو ہے، یہ ساری چیزیں اثر انداز نہیں ہوں گی. تو جادو بھی نقصان پہنچانے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے. اس کائنات میں کچھ بھی اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اذن کے بغیر نہیں ہوگا. لوگ جادوگر لوگوں سے بہت ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے. کسی عورت کے متعلق اگر غلط افواہ بھی چل جائے کہ یہ تو نہیں ہے، سب ڈرنے لگ جاتے اس سے. گلی میں آ جائے تو لوگوں کا دم سوکھنے لگ جاتا ہے. کسی کے گھر اگر آ کر بیٹھ جائے تو سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ جاتا. اپنے بچوں کو، گھر کی بہوؤں کو سامنے آنے سے منع کر دیتے ہیں.
حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. عام طور پر اس قسم کی بدگمانیاں ہوتی ہیں. اکثر ایسا دیکھا گیا کہ جو کسی بیماری میں مبتلا کوئی عورت ہو، غریب عورت ہو، پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتی ہو، بس اس کے متعلق لوگ اس قسم کی بات چلا دیتے ہیں. حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. قرآن پاک میں آیا کہ اجتنبوا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ بدگمانی سے بچو. بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی گناہ ہے. کرنے والوں کو بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ تو نہیں ہے، سننے والوں کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ یہ تو نہیں ہے، مگر ایک کسی نے کہہ دیا، بس پورے شہر کے اندر اس کے متعلق دھیرے دھیرے چرچا ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اور وہ بیچاری اپنی غربت کی وجہ سے یا اپنی قسم پرسی اور بیماری کی وجہ سے لوگوں میں اچھوت کی طرح ہو جاتی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ نقصان پہنچانے کے لیے بھی سحر، ٹونا، ٹوٹکا، نظر، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم اور اذن کی محتاج ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں پورے ملک مصر کے جادوگر جمع ہوئے تھے. کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ بگڑا تھا. سارے جادوگر مل کر کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. اللہ کا حکم نہیں تھا، اور اللہ کا حکم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلبے کا تھا. اس لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف اتنا کہا کہ آپ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیں. القی عصاک، اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پڑھا نہیں تھا، کچھ کیا نہیں تھا، صرف لاٹھی زمین پر ڈال دی تھی. اللہ نے اس لاٹھی کو اژدہے کی شکل دی اور ان کا سارا کیا کرایا سب چوپٹ ہو گیا. یہ تو واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. تو اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ ایمان کی بات ہے، اور ایسا ایمان ہر ایک کا ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہوگا تو کچھ بگڑے گا، کچھ بنے گا، اور حکم نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں تو آ گئی ہوگی لیکن دل میں نہیں اتری ہوگی. دل جلدی قبول نہیں کرتا. اس بات کو آپ دل میں اتار لو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے. اسباب سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اس پر نتیجہ اس وقت مرتب ہوگا جب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا. اللہ پاک کی طرف سے حکم نہیں ہوگا، لاکھ اسباب آپ جمع کر لو، کچھ نہیں ہوگا. اس کا نام ہے ایمان. لیکن جادو ہے، اس سے انکار نہیں. پہلے بھی تھا اور آج تک ہے، آگے بھی رہے گا. بعض لوگ جادو کا ہی انکار کرتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے. جب قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے تو اس سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا. روایتوں میں ایسا ہے، اور بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. ایک بات سمجھ لو، یہ سن کر آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ جب حضور نے جو دعائیں بتائی ہیں، جو معمولات بتائے ہیں، ان معمولات کے ہوتے ہوئے حضور پر جادو کیسے ہو گیا تھا. ہر ایک کے دل میں یہ سوال ہوگا، اور نہیں ہوا ہوگا تو میری اس بات کو سن کر کے ہو گیا ہوگا. برابر ہے. اس لیے اس مسئلے میں روایت کے ہونے کے باوجود درایتاً اختلاف ہے. ایک ہوتی روایت اور ایک ہے درایت. روایت کا مطلب یہ ہے کہ منقول تو ایسا ہی ہے،
حضرت عائشہ سے فلاں نے سنا، فلاں سے فلاں نے سنا، فلاں سے فلاں نے سنا، اور بخاری شریف تک، امام بخاری تک یہ روایت پہنچی اور بخاری شریف میں موجود ہے. روایتاً یہ بات صحیح ہے لیکن درایتاً یہ بات صحیح نہیں. اب یہ ایک علمی مسئلہ ہے اور اس لیے صحیح نہیں ہے، اس کو میں آسان کر کے آپ کو بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس میں اختلاف ہے. علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے، اور کیوں ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور بھی من جملہ انسانوں کے ایک انسان تھے. جیسے بیماری آپ پر اثر انداز ہو جاتی تھی، آپ بیمار ہو جاتے تھے، خوشی آپ پر اثر انداز ہوتی تھی، آپ خوش ہو جاتے تھے، غضب آپ پر اثر انداز ہوتا تھا، آپ غصہ ہو جاتے تھے، ناراضگی ظاہر فرمایا کرتے تھے، اسباب آپ پر اثر انداز ہوتے تھے، کھاتے تھے تو پیٹ بھرتا تھا، پیتے تھے تو پیاس بجھتی تھی، محنت مشقت ہو تو آپ تھک بھی جاتے تھے. تو اسباب آپ پر بھی اثر انداز ہوتے تھے اور جادو بھی من جملہ اسباب کے ایک سبب ہے، اس لیے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز ہوا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ علماء کی دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ اسباب اثر انداز ضرور ہوتے ہیں لیکن جادو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کے ساتھ مکمل اللہ کی حفاظت تھی. اور جو چیز روایت میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی ہیں کہ حضور پر جادو کیا گیا تھا اور اس جادو کی وجہ سے آپ کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ آپ کچھ کہتے نہیں تھے لیکن آپ کو گمان یہ ہوتا تھا کہ میں نے کہا ہے. آپ کہتے تھے بعد میں بھول جاتے تھے کہ میں نے کچھ کہا ہے. آپ کچھ کرتے تھے، کیے ہوئے کام کو بھول جاتے تھے اور نہیں کرتے تھے، آپ کو ایسا گمان ہوتا تھا کہ میں نے یہ کیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جادو کیا گیا تھا اور یہ جادو کا اثر تھا. اور پھر پورا واقعہ ذکر کرتی ہیں کہ کچھ زمانہ اس پر گزرا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو رہے تھے، دیکھا کہ دو فرشتے آئے، ایک سر کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک پیر کی طرف کھڑا ہو گیا اور ان دونوں نے آپس میں گفتگو کی. ایک نے دوسرے سے پوچھا تمہیں معلوم ہے اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ نہیں. تو پہلے نے ہی جواب دیا کہ ھذا مطلوب، کہ ان پر جادو کیا گیا. پھر پہلے نے دوسرے سے پوچھا تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ کس چیز پر جادو کیا گیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ نہیں. تو پہلے نے ہی جواب دیا فی مشتن و مشاقتن، کہ کنگھی کے دندانوں پر اور داڑھی کے بالوں پر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کنگھی سے آپ سر اور داڑھی کے بال درست کیا کرتے تھے اس کے کچھ دانے دندانے اور داڑھی مبارک کے کچھ بال، اس پر جادو کیا گیا. اور پوچھا تم جانتے ہو کہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرے نے لاعلمی ظاہر کی. تو پہلے نے نام بتایا کہ لبید ابن عاصم یہودی نے. پھر پوچھا تم جانتے ہو اس کا توڑ کیا ہے، اس کا ازالہ کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا نفی میں. تو پہلے نے بتایا کہ اس کا ازالہ یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا جائے. پھر یہ پوچھا کہ تمہیں یہ پتا بھی ہے کہ یہ چیز کہاں دفن کی گئی ہے؟ دوسرے نے لاعلمی ظاہر کی. تو پہلے ہی فرشتے نے کہا کہ فی بیر ذی اروان، بیر ذی اروان کے اندر. پوری تفصیل بتائی گئی کہ کھجور کے اوپر جو خوشہ ہوتا ہے اس خوشے میں آپ کی داڑھی مبارک پر گرہ لگا کر کے، کچھ پڑھ کر کے گرہ لگا کر کے کنگھی کے دندانوں کے ساتھ اس کو کنویں کے اندر دفن کیا گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. دن کے وقت آپ صحابہ کرام کو ساتھ میں لیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کنویں پر گئے، کسی کو نیچے اتارا اور کنویں میں سے وہ چیز نکلوائی اور نکلوانے کے بعد دیکھا تو اس میں وہ چیزیں موجود تھیں. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی ان دو سورتوں کی آیات پڑھتے جا رہے تھے. گرہ خود بخود بالوں کی کھلتی جا رہی تھی. جتنی آیتیں ہیں اتنی گرہ تھی.
غالباً 11 گرہ تھی اور ان دونوں صورتوں کے اندر 11 آیتیں ہیں، تو ہر آیت کے مکمل ہونے پر ایک گرہ کھل جاتی تھی۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں رسی سے پہلے بندھا ہوا تھا، اب آزاد ہو گیا۔ حضرت عائشہ کی یہ روایت ہے، علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ حضور پر جادو نہیں ہو سکتا، اور یہ جو کیفیت اس روایت میں ذکر کی گئی ہے، اس روایت کا مقصد یہ ہوا، مطلب یہ ہوا کہ جس وقت آپ پر سحر تھا اس وقت آپ کی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ کبھی ہوئی بات یاد نہیں رہتی تھی۔ نبوت کے زمانوں میں کب تھا اس کی کوئی تعین نہیں ملتی، جب اس کی کوئی تعین نہیں ملتی تو پھر اس زمانے کے اندر قرآن پاک کی جتنی آیات نازل ہوئی، جو احکامات آئے یا جو ارشادات آپ نے امت کو دیے، تو وہ کیسے قبول کیے جا سکتے ہیں جبکہ آپ کی طبیعت ایسی تھی؟ تو پوری نبوی زندگی مشکوک ہو جاتی ہے کہ سحر کا یہ زمانہ نبوی زندگی کا پہلا سال تھا کہ دوسرا تھا کہ تیسرا تھا کہ چوتھا تھا، پوری زندگی میں کوئی تعین نہیں ملتی۔ اس لیے علماء کرام کی جماعت کے زمانوں میں کب تھا اس کی کوئی تعین نہیں ملتی، جب اس کی کوئی تعین نہیں ملتی تو پھر اس زمانے کے اندر قرآن پاک کی جتنی آیات نازل ہوئی، جو احکامات آئے یا جو ارشادات آپ نے امت کو دیے، تو وہ کیسے قبول کیے جا سکتے ہیں جبکہ آپ کی طبیعت ایسی تھی؟ تو پوری نبوی زندگی مشکوک ہو جاتی ہے کہ سحر کا یہ زمانہ نبوی زندگی کا پہلا سال تھا کہ دوسرا تھا کہ تیسرا تھا کہ چوتھا تھا، پوری زندگی میں کوئی تعین نہیں ملتی۔ اس لیے علماء کرام کی جماعت فرماتی ہے کہ یہ بات ناقابل قبول ہے۔ اگر اس بات کو قبول کر لیا جاتا ہے تو یہ قرآن پاک جو آج ہمارے سامنے ہے، احادیث کا سارا ذخیرہ، یہ سب کا سب مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کو قبول کرنا ایمان کے منافی ہے۔ اس لیے علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر روایتوں میں آیا ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ روایتاً یہ بات صحیح ہے لیکن درایتاً یہ بات صحیح نہیں، یعنی اس چیز کو دل قبول نہیں کرتا، مزاج شریعت اس کے خلاف ہے۔ اس بنا پر جو ہے یہ چیز روایتاً تو صحیح ہے کہ حضور پر جادو کیا گیا تھا، درایتاً یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کا معمول آدمی کو سحر سے محفوظ رکھتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے بولے رحمانی سے علاج نہیں ہوتا، سفلی سے علاج ہو جائے گا، رحمانی میں اتنی جان نہیں ہوتی، رحمانی عمل میں اتنا پاور نہیں ہوتا، ایسا مزاج لوگوں کا بن گیا۔ حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام میں وہ تاثیر نہ ہو اور مخلوق کے کلام میں اس سے زیادہ تاثیر ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن سچے پکے مسلمان بھی یہ بات بولتے اور ایسا سمجھتے ہیں۔ کچھ دنوں تک علاج کیا، علاج کرنے کے بعد کہتے ہیں بولے رحمانی سے اچھا نہیں ہوگا، اب سفلی کروانا پڑے گا۔ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ مفتی صاحب بہت مجبور ہو گیا، کوئی سفلی والے سے سفلی عملیات کروا سکتے ہیں کیا؟ ان سے پوچھو بھائی کیا کیا؟ بولے رحمانی بہت کیے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اب سفلی کرنا پڑے گا۔ سفلی کا توڑ سفلی سے ہی ہوتا ہے، ایسی سوچ بن گئی۔ جبکہ رحمانی سے زیادہ پر تاثیر عمل کوئی دوسرا نہیں، اس سے زیادہ با اثر کلام کوئی دوسرا نہیں۔ لیکن گڑبڑ یہ ہے کہ رحمانی والوں کے عمل میں تسلسل نہیں رہتا۔ بولتے ہیں نا کہ 2 نمبر کے لوگوں میں ایمانداری بہت ہوتی ہے، غلط کام کریں گے ایمانداری سے کریں گے، اس نے جو دھوکہ دیا اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ 2 نمبر کا کام ایمانداری سے ہوتا ہے اور 1 نمبر کا کام 1 نمبر والے 1 نمبر کا کام بےمانی سے کرتے ہیں۔ یہی حال اس میں بھی ہے کہ سفلی کرنے والے
جو معمول ہے اس معمول کو برقرار رکھتے ہیں، اور رحمانی والے اپنے معمول کو برقرار نہیں رکھتے۔ اب ایک آدمی کے پاس 100 میٹر کی سکڑ ہو، زنجیر ہو، لیکن ایک فٹ کے اوپر جو ہے ایک فٹ کی ہے، ایک فٹ کے بعد ہلکا نہیں ہے، الگ ہے، دوسرے فٹ کے بعد ہلکا نہیں، الگ ہے، ایسے 100 فٹ کی زنجیر ہے لیکن 100 ٹکڑوں میں ہے۔ اب بتاؤ اس سے وہ تمہارے کسی کام کی ہے؟ بولو نا، ہے تو 100 فٹ سکڑ، کتنی ہے؟ لیکن چھت میں باندھ کر کے تم اپنا کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہر فٹ کے اوپر جو ہے الگ الگ ہے۔ یہی حال رحمانی عمل کا ہوتا ہے کہ آدمی اس میں تسلسل کو باقی نہیں رکھتا۔ 2 دن پڑھا، 1 دن ناغا کر دیا، پھر 2-4 دن پڑھا، پھر ناغا کر دیا، پھر کچھ دن پڑھا، پھر ناغا کر دیا۔ اب پڑھا تو اس کے پاس ہے سکڑ 1000 فٹ ہے، مگر کوئی 1 فٹ کی ہے، کوئی 2 فٹ کی ہے، کوئی 3 فٹ کی ہے۔ اب بڑا بتاؤ اس سے اس کا کوئی کام ہونے والا ہے؟ 1000 فٹ زنجیر ہے مگر اس کے کام کی نہیں۔ تو 2 نمبر کے لوگ اپنے معمولات کو برقرار رکھتے ہیں، اور 1 نمبر والے چھوڑ پکڑ کرتے رہتے، اس لیے عمل میں تاثیر نہیں ہوتی۔ حالانکہ کلام الہی سے زیادہ با اثر کلام کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے آپ صرف صبح شام آیت الکرسی اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد پڑھنے کا معمول بنا لو، بڑے سے بڑا جادوگر بھی آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ مگر کریں تب۔ اب ہمارا حال تو یہ ہے کہ یہ تو دور کی بات ہے، ہم سے تو نمازوں کی بھی پابندی نہیں ہوتی۔ جس کی پابندی کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے اس کو فرض قرار دیا ہے، تو جو چیز فرض ہے اس کو تو ہم معمول کے ساتھ پورا نہیں کرتے۔ اب جو چیز فرض بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، بلکہ مباح کے درجے میں ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اس کو ہم لوگ کیسے معمول بنا کر کے کر سکتے؟ بس یہی وجہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود آج ہم لوگ خیر سے محروم ہیں، اور عقیدتاً اتنے کمزور ہیں کہ ذرا سا کچھ ہوا، 2 ڈاکٹر 3 ڈاکٹر کے پاس سے علاج کیا، اچھا نہیں ہوا، بولے اوپر گئے، کہاں گئے؟ اور عامل لوگ کے چکر لگانے شروع کر دیتے۔ اور اللہ کی بھی ایک شان ہے، اللہ سب کو روزی دیتا ہے، اللہ پاک سب کو روزی دیتے، جن کو کچھ نہیں آتا لیکن پھوک جھاڑ کا عمل لے کے بیٹھ گئے، لوگ ان کے پاس بھی جاتے اور چپکے سے پیسہ دے کے آتے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ عورتیں بہت پیسہ دے کے آتی، ہمارے گھر کی عورتیں بھی جاتی ہیں اور چپکے سے جا کے دے کے چلی آتی ہیں، اور یہ راز زندگی بھر راز رہتا ہے، زندگی بھر راز رہتا ہے۔ کبھی وہ کسی کو بتاتی نہیں ہے کہ میں عامل صاحب کو کتنا پیسہ دے کے آئی ہوں، کبھی نہیں بتاتی، یہ راز ایسا رہتا ہے۔ آدمی لٹ بھی جاتا ہے مگر کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ میں لٹ گیا، حالانکہ اتنا آسان علاج بتایا گیا، آدمی کرتا نہیں۔ یہیں پر ایک مرتبہ میں نے ایک بات بتائی تھی، ایک صاحب نے جو ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس مجھ سے یاد کر کے گیا، وہ آدمی بڑا شہرا ہو گیا اس کا کہ وہ بہت اچھے عامل ہیں، وہاں بہت فائدہ ہوتا ہے، لائن لگی رہتی ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے تو میں نے مجھ سے کہا بھی کہ چل کے تم دیکھ لو، شہرا سن کر کے میں بھی سوچا کہ چل کے دیکھ تو لیں۔ جب وہاں جا کے دیکھا تو یہ وہی صاحب تھے جن کو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بھی نہیں آتی تھی، یہ 2 سورت یاد کر کے گئے تھے۔ ہم نے ہوٹل پہ بیٹھ کر کے دیکھ رہے تو بولا کہ چائے پینے آئیں گے، جب چائے پینے آئے تو وہ آ کر بازو میں ہی بیٹھ گئے۔ اب جو لوگ ساتھ میں تھے وہ بیچارے بتا بھی نہیں پائے کہ یہ وہی ہے، وہ سیدھے چلے آئے ایک دم۔ اب چائے وغیرہ پی لیے، اس کے بعد جب وہ چلے جانے لگے تو اشارے سے لگا ہے کہ یہی ہے، تو میں نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کو 2 صورتوں کے علاوہ تیسری صورت یاد نہیں۔ اب ایسے عاملین ہوتے ہیں اور لوگوں میں بہت مشہور بھی ہوتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انہی چیزوں کو آدمی اگر تسلسل کے ساتھ کرے، معمول بنا لے، کبھی ناغا نہ کرے، تو یہ چیزیں خود اس کے پاس ہوں گی،
کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کسی کا محتاج نہیں، آدمی خود پڑھتا رہے، اس کو بھی نفع، اس کے گھر والوں کو بھی نفع۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ سحر سے، جادو سے انکار نہیں ہے، وہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کا نظام جو بنایا ہے، ایک نظام ظاہری ہے، ایک نظام غیبی ہے، باطنی ہے۔ تو جو ظاہری نظام ہے وہ سب کو نظر آتا ہے، اور جو باطنی نظام ہے اللہ کا نظام غیبی، وہ نظر نہیں آتا۔ خیر کے کام میں فرشتے معاون و مددگار ہوتے ہیں، اور شر کے کام میں شیاطین مددگار ہوتے ہیں۔ تو سحر اور جادو کے اندر خبیث شیاطین تعاون کرتے، مدد کرتے، اور جادو سیکھنے کے لیے شریعت کے حکم سے، شریعت کے مزاج سے اور راہ شریعت سے آدمی جتنا دور ہوگا اتنی جلدی جادو سیکھتا ہے، اور وہ جادو اس کا اتنا ہی زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جو آدمی سب سے زیادہ گندا رہے، جنابت ہو جانے کے بعد پاکی حاصل نہ کرے، کبھی نماز نہ پڑھے، اگر مشرک ہو تو اور زیادہ شیاطین اس کی مدد کرتے۔ تو ایمان سے محرومی، پاکی اور طہارت سے دوری، اور اللہ کے احکام سے روگردانی، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جادو سیکھنے میں اور جادو کے اثر انداز ہونے میں بہت کارگر ہوتی ہیں۔ شیاطین اس میں مدد کرتے، جادو کے اندر شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے۔ جیسے متقی پرہیزگار انسان کے لیے اللہ کے فرشتے معاون و مددگار ہوتے ہیں، اسی طرح سحر اور جادو کے اندر خبیث شیاطین تعاون کرتے۔ یہ جو سارا کام ہوتا ہے شیطانوں کی مدد سے ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا، کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑے گا اور باز باز کے ساتھ، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں اڑ سکتے۔ تو گندے، نافرمان، ایمان سے محروم لوگوں کی شیاطین سے دوستی رہتی ہے۔ متقی، پرہیزگار اور احکام کے مطابق زندگی گزارنے والے کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ جادو ٹونا سیکھتے ہیں، گندگی، جنابت کی حالت میں، حیض کی حالت میں گندگی اور حرام کھا کر کے جادو سیکھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ مخصوص راتوں کے اندر، سال میں کچھ مخصوص راتیں آتی ہیں، ٹونا سیکھنے والی عورتیں اپنا پاخانہ کھاتی ہیں، ناپاکی کی حالت میں گندگی کھاتی ہے، تب جادو سیکھنے میں آتا ہے۔ الحمدللہ۔ جتنا گندا رہے گا، جتنا حرام کھائے گا، ناپاکی کھائے گا، اتنی جلدی جادو سیکھے گا، اس کا جادو اتنا اثر انداز ہوگا، شیطان اس کی اتنی مدد کرے گا۔ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ایک جادوگر تھا، اور حجاج کیسا آدمی تھا تم لوگ کو معلوم ہے۔ جب اس کو خبر ملی تو اس نے کہا کہ اس کو لایا جائے۔ اب جب اس کو حجاج کا بلانا ہوا تو جادو کی جادوگر کی بھی جان نکلنے لگی کہ آپ بلانا ہوا ہے، زندگی کا آخری ٹائم ہے۔ اب جب حجاج کے دربار میں پہنچا تو حجاج نے پوچھا کہ سنا ہے تو جادوگر ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں۔ کہا کہ کیسے معلوم ہوگا کہ تو جادوگر ہے؟ کہا تم زمین سے کنکری اٹھاؤ، میں بتا دوں گا تمہارے ہاتھ میں کتنی۔ تو حجاج ابن یوسف نے گن کے 5 کنکریاں اٹھائی اور پوچھا کتنی ہے؟ بولے 5 ہے۔ حجاج بھی حیران ہو گیا کہ میں نے 5 کنکریاں اٹھائی، میں ہی جانتا ہوں، یہ تو تھا بھی نہیں، لیکن باہر تھا، غیر یہاں موجود نہیں تھا، آیا اور آ کے بتا دیا کہ 5 کنکریاں۔ تو حجاج بہت ذہین تھا، بہت زیرک انسان تھا، بڑا باکمال شخص تھا۔ اس نے 5 کنکریاں زمین پر ڈال دی، اس کے سامنے مٹھی بھر کے ریت کنکری اٹھائی، بولے اب بتا اس میں کتنی ہے؟ بولے معلوم نہیں۔ تو حجاج نے پوچھا کہ تجھ کو پہلے کیسے معلوم ہو گیا تھا اور اب کیسے کیوں نہیں معلوم ہوا؟ تو کہا کہ پہلی مرتبہ جب تم نے اٹھایا تھا تو گن کر کے اٹھایا تھا، تمہارے ساتھ جو شیطان ہے
اس نے میرے کان میں کہہ دیا تھا کہ 5 کنکری ہے. آج جب تم نے دوبارہ اٹھایا تو تم کو بھی پتا نہیں تھا کتنی ہے, وہ شیطان کو بھی پتا نہیں تھا کتنی ہے, تو میرے کان میں بولتا تو کیا بولتا ہے. حجاج ابن یوسف نے کہا کہ اس کو لے جاؤ, اس کا سر اتار لو, اس لیے کہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ مشرک یا کافر ہوتا ہے. سر اتروا دیا اس کا. حجاج ہی کے زمانے میں ایک دوسرا شخص تھا, وہ بھی ایسا ہی کیا کرتا تھا. تو حجاج نے اس سے پوچھا کہ تو یہ جو کچھ کرتا ہے اس سے یہ چیز تجھے حاصل کیسے ہوئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں شیطان کو خوش کرنے کے لیے عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہوں. جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز عصر کی فرض. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کے لیے عصر کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں. وہ شیطان کو یہ کہتا تھا تیرے لیے عصر کی نماز میں چھوڑ رہا ہوں. تو اس کے کاموں میں شیطان مدد کیا کرتا تھا. وہ حجاج جیسا آدمی تھا اس لیے سچی سچی بات بتا دیا, ورنہ بتاتا بھی نہیں. تو بتانا یہ ہے کہ ایمان سے محرومی اسی لیے غیر مسلموں میں جو سکلی عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ بہت مؤثر ہوتے ہیں. مسلمان جو سکلی عمل کرتا ہے اگر اس کے پاس ایمان ہے تو سکلی عمل اتنا کارگر نہیں ہوتا. اس لیے کہ ایمان والا ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے جو شیطان ہوتے ہیں اس کی مدد نہیں کرتے کہ اس کی اپنی پٹنے والی نہیں, اس کی لائن الگ ہے, اپنی لائن الگ ہے. اسی لیے ایک بات اور بھی ہے کہ جادو سے نقصان تو پہنچایا جا سکتا ہے, فائدہ نہیں پہنچایا جا سکتا. شیطان کبھی اچھا کام کرے گا؟ کبھی نہیں کرتا. اسی لیے قرآن ابھی آیت کے اندر بتایا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, جو کچھ یہ سیکھتے ہیں یہ ان کو نقصان تو دے گا, نفع نہیں دے گا. یعنی جادو سے نقصان تو پہنچایا جا سکتا ہے, نفع نہیں پہنچایا جا سکتا. اس لیے کہ اس میں مددگار شیاطین ہوتے ہیں, اور شیاطین کبھی کسی کا اچھا نہیں چاہتے. تو کیسے اچھا ہونے دیں گے؟ اچھا کرتے نہیں ہیں, اچھا کرنے نہیں دیتے. جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو تو یہ لوگ روکتے ہیں. اس لیے جادو سے ہمیشہ نقصان ہوگا, کبھی فائدہ نہیں ہوگا. جادوگر کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دنیا تو نصیب مقدر سے ملتی ہے, یہ بھی ایمان کی بات ہے. دنیا نصیب مقدر سے ملتی ہے, لیکن آخرت کے لیے ایمان اور نیک اعمال شرط ہے. جادو سیکھنے کے لیے آدمی کو شیاطین سے مدد لینی پڑتی ہے, ایمان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے, تب جا کر کے آدمی جادو سیکھتا ہے. تو جادو سے انکار نہیں ہے, جادو ہے اور اثر بھی کرتا ہے, لیکن کس پر؟ جو آدمی حفاظت کے لیے جو معمولات بتلائے گئے ہیں جو ان کو پورا نہیں کرتا اس پر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھو کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ جادو کا شکار ہوتی. کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ اللہ نے ان کے ساتھ کچھ ناپاکی کے ایام لگائے, اور ناپاکی کے دنوں میں ان پر یہ چیزیں اثر انداز ہو جاتی. اسی لیے عموماً مرد جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے, اس بنا پر جادو ان پر کم اثر انداز ہوتا ہے. اللہ یہ کہ وہ جنوبی ہو, پاکی حاصل نہ کرے, ناپاکی کی حالت میں ہو تو اثر انداز ہو سکتا ہے. شیاطین وہاں رہتے ہیں جہاں گندگی ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیت الخلاء اور حمام ان کے رہنے کی جگہ ہے. آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے, کیا دعا مانگتا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. خبث خبیث کی جمع ہے اور خبائث خبیثۃن کی جمع ہے, یعنی شیاطین مردوں سے اور شیاطین عورتوں سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اس لیے کہ یہ ان کے رہنے کی جگہ ہے, ٹھکانہ ہے ان کا. آدمی گیا تو ان کے درمیان میں رہتا ہے. بیت الخلاء کے باہر آدمی یہ دعا پڑھ لے, اندر چلا جائے, پھر اندر وہ 100 بھی ہوں گے تو تمہارا کچھ نہیں کر سکتے. عام طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے, کسی دوسرے کا نہیں. لیکن ہم لوگ نہیں پڑھتے اور نہ پڑھنے کی وجہ سے پھر
پریشان رہتے ہیں، نہ پڑھنے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. آدمی رات میں سونے کے وقت بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دے، حضور فرماتے ہیں کہ اس گھر کے اندر کسی دوسری مخلوق کو رات گزارنے کا ٹھکانہ نہیں ملے گا. اب ہر بار میں نے یہی ایک بات بتائی تھی کہ ایک شخص آیا، کہنے لگا بولے میرے گھر میں جن ہے. بولے تم کو کیسے معلوم کہ تمہارے گھر میں جن ہے؟ بولے میں بھی دیکھا ہوں، میری عورت بھی دیکھی ہے. بولا ایسا کیا دکھا تھا؟ بولے رات میں کھڑکھڑ کی آواز آئی تو بیوی کی آنکھ پہلے کھلی، اس نے سمجھا کہ بلی ہوگی، اور جب آنکھ کھول کے اس نے دیکھا تو چولہے کے پاس 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. چولہے کے پاس 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور سالن پکا ہوا تھا، اس میں سے نکال رہے تھے اور کھا رہے تھے. اب عورت کتنی بہادر ہوتی ہے، اس کی تو آواز نہیں نکلی، کیسے ویسے اس نے شوہر کو اٹھایا. اب جب یہ نامدار اٹھے، انہوں نے دیکھا تو یہ جو اپنا گدلی کر لیا. تھوڑا سا ہمت کر کے اس نے کھڑکھڑ جب کیا نا تو وہ دونوں غائب ہو گئے. میں نے ایک مرتبہ ایسے دیکھے کہ وہ نہانی میں سے نکل رہے تھے، ایک مرتبہ دیکھا نہانی میں دونوں گھس رہے تھے. ہم نے کئی مرتبہ ہم لوگوں نے دیکھا. بولا تمہارا گھر پکا ہے کہ کچا؟ بولے جھوپڑا ہے. میں نے ایک کام کیا کر کیا، شام کے وقت جب سورج ڈوبنے کا وقت ہو تو گھر میں بچوں کو اندر لے لو، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دو. اذان ہو جانے کے بعد، نماز ہو جانے کے بعد دروازہ کھول دو. رات میں جب سونے کا وقت ہو پھر بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دو. اس کے بعد پھر کبھی نظر آئے تو پھر آنا. بولے میں کھلا بھی پھگا کے لایا، نیمبو بھی پھگا کے لایا، تعویذ بھی لٹکایا، مگر اس کے بعد بھی وہ آتے. میں نے کہا جو تجھ کو بتایا ہے یہ اتنا کر، اس کے بعد اگر کبھی دکھیں گے تو آنا. آدمی گیا، 1 مہینے کے بعد ملا راستے میں، تو میں اس سے پوچھا گیا، بولا اب کچھ نہیں ہے، سب اچھا ہے. تو اس کو میں نے بتایا کہ یہ عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، اس سے اچھا عمل کوئی دوسرا بتا بھی نہیں سکتا، کر بھی نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جو دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے. اب لوگ گھر میں سے جن نکالنے کے واسطے 40 دن تک سورہ بقرہ پڑھتے ہیں. کتنے دن تک؟ 40 دن تک سورہ بقرہ بھی پڑھنا، جو شیر لانا ہے. آدمی پڑھ نہیں پاتا تو پھر کسی پڑھنے والے کو بلاتا ہے کہ گھر میں آ کر کے پڑھ کے جاؤ. مدرسے کا کوئی طالب علم ہو، بانگی صاحب ہو، کوئی حافظ ہو، ایسے لوگوں کو لا کے پڑھ. اس لیے وہ خود تو پڑھ نہیں سکتے. روزانہ 2.5 پونے 3 پارہ پڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کسی کو پڑھنے والے کو لاتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں جنات و شیاطین نہیں رہتے، یہ حدیث میں. لیکن اس سے آسان عمل تو یہ ہے کہ آدمی بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرے. بولے یہ آسان ہے کہ وہ آسان ہے، مگر آدمی کرتا نہیں. تو بتانا یہ ہے کہ جو دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اس میں ہم تمام لوگوں کے لیے دنیا کی بھی خیر ہے، آخرت کی بھی خیر ہے. باقی مضمون اگلے ہفتے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبتنا خيرا من الاولى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من شماتة الأعداء وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء
ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.